عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی جبراً ظلماً نہیں کہا کہ بھئی تم نے دین قبول کرنا ہے۔ سیدنا ابو ذر قبیلہ غفار کے ایک شخص ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دعوت شروع کی تو یہ اپنے قبیلہ سے سفر کر کے مکہ پہنچے ہیں۔ آنے سے پہلے اپنے بھائی کو بھی بھیجا کہ بھائی چیک کر کے آ جاؤ کہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، یہ سن کے آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ بھائی نے سفارت کاری کی، سن سیکھ کر کے واپس گیا، دلی تسلی نہیں ہوئی، کہا میں خود جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے دن رات کا سفر کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ اسلام کی یہ شمع نئی روشن ہے، اس کے گرد پروانے ہیں لیکن چیدہ ہیں، چھپ چھپا کر دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ کسی سے سر عام پوچھا جائے کہ یہ آخری نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ کہا کہ مسلمانوں کے عبادت خانے میں ایک جگہ جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہاں رک گیا۔ شام ہو گئی تو ایک خوبرو نوجوان نے کہا کہ لگتے ہو مسافر، کہاں سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا پھر بھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اس سے ہی پوچھ لوں۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں کھایا ہوگا دن بھر کا، آؤ تمہارا اکرام کرتے ہیں۔ ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن اکرام ہو گیا۔ اب شناسائی ہو گئی، دعا سلام ہو گئی، گپ شپ ہو گئی، تو میں نے دھیرے سے اس سے پوچھ لیا کہ یار وہ جو آخری نبی اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو اس نوجوان نے بتلایا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ اچھے صحیح آدمی کے ہتھے چڑھ گئے ہو، کسی اور سے نہیں پوچھ لیا ورنہ تیری حالت ہی غیر ہو جاتی۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے پوچھا۔ یہ خوبرو نوجوان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہا کہ کل ملاقات کرا دوں گا۔ اب ملاقات کرانے کے لیے کہاں پر ٹائم سیٹنگ ہو، کہاں پر آمنا سامنا ہو، تو ایک ہی گھر تھا دار ارقم جسے کہا جاتا ہے۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس و تدریس کیا کرتے تھے، وہاں پر لے جایا گیا۔ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ زبان سے کہے بغیر دل میں اتر گئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دین اسلام میں وہ قوت ہے کہ وہ خود ہی اثر کرتا ہے، اور جس نے حضور کو دیکھا ہو، سبحان اللہ، عام مسلمان کو، اولیاء کرام کو دیکھنے والے بھی رہ نہیں سکتے دین اسلام کی حقانیت کے قائل ہوئے بغیر، تو جنہوں نے حضور کو یا حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے وہ کیا ہی کہنے ان کے۔ جب انہوں نے دیکھا تو جتنے بھی سوالات تھے وہ حل ہو گئے۔ فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب کلمہ پڑھا تو کہا کہ اب ڈیوٹی کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھوڑا عرصہ ہے، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، اپنے علاقے چلے جاؤ، خاموشی سے جاؤ، اپنے علاقے میں رہو۔ جب تمہیں اطلاع ہو جائے کہ ہم مدینہ چلے گئے ہیں یا وہاں پہنچ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے اور آپ کا ہجرت کی جگہ وہ متعین ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کو آ جانا اور آ کر کے اپنے کنبے قبیلے کے جو افراد لانے ہوئے سو لانا۔ لیکن یاد رکھیے دین اسلام ایک ایسی تڑپ کا نام ہے کہ جب یہ دین اسلام اندر رگ و پے میں جگہ کر جائے، رچ بس جائے، تو پھر غیر کا خوف قریب بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بات تو سن لی لیکن پھر بھی طبیعت ملامت کر رہی تھی کہ میاں کیوں چھپ چھپا رہے ہو، حق پہنچ گئے ہو، حق تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، یہ تمہارے پاس دین ہے تو چھپاتے ہوئے جاؤ گے۔ کہا باہر نکلا، قریشی نوجوانوں کی، مکہ کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ایک جمگٹا تھا، ان کے سامنے کہا میں ابو ذر ہوں، قبیلہ غفار سے تعلق ہے، یہاں آیا ہوں، دین اسلام قبول کر چکا ہوں، یہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو ہی کلمہ پڑھا تو یاد رکھیے اس وقت میں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں جو آج کل ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔
کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، دینی ماحول ہے۔ وہاں پر کفر کے ماحول میں دین اسلام کی شمع روشن کرنا یہ بم دھماکے سے کم نہ تھا۔ ان کے تو سینوں پر اس قدر درد ہوا کہ انہوں نے کچھ نہ دیکھا، فوراً حملہ آور ہوئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کچھ بھی چھوڑا نہیں، جس سے جتنا ہو سکا تشدد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو حضور کے چچا ہیں اور ابھی تک دین اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا کہ ایک مسافر آدمی کو کیوں مار رہے ہو؟ جان چھڑائی، جان بخشی کروائی اور ان کو رخصت کیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہ تو کسی نے سمجھایا، نہ کوئی سکھایا، نہ کوئی برین واشنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں، بالکل آئے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی قبولیت میں تعصب نہ ہو، بغض اور عناد آڑے نہ ہو، تو کوئی چیز دین اسلام کی قبولیت سے انسان کو روک نہیں سکتی۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله